أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی بھی زبان چپ نہ رہے، مل کے محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. عرش سجاؤ خود اللہ نے فرمایا میرا یار میرے گھر آیا. اے عرشیو عرش سجاؤ خود اللہ نے فرمایا میرا یار میرے گھر آیا. میں نو اپنے کول بلا کے رکھے آئے سر تے تاج ایدا میرا رل مل بینا ایدا نام میرا تسی ہار دروداں دے پاؤ کیونکہ میں اپنا یار سجایا. تسی ہار دروداں دے پاؤ کیونکہ میں اپنا یار سجایا. میرا یار میرے گھر آیا میرا یار آیا. عرشیو عرش سجاؤ خود اللہ نے فرمایا میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے گھر آیا. اور میں نو اپنا محبوب بنا کے تے بخشی ہے کل مختاری تے نال ظہوری اج میں دی بخشی ہے امت ساری. میں نو اپنا محبوب بنا کے تے بخشی ہے کل مختاری تے نال ظہوری اج میں دی بخشی ہے امت ساری. تسی میرا شکر مناؤ کیونکہ میں اپنا یار منایا. میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے گھر آیا. اے عرشیو عرش سجاؤ خود اللہ نے فرمایا میرا
میرا یار میرے گھر آیا، میرا یار میرے گھر آیا۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے سن سنا کے دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، پچھلا جمعۃ المبارک بھی تساں نے سماعت فرمایا کہ الحمدللہ اسی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزہ معراج دا تذکرہ فرمایا، اور آج بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اور سرکار دی لطف و عنایت دے نال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اسی معجزہ معراج، روانگی معراج حصہ دوسرا آج جتنا وقت ہے، مختصر وقت ہوتا ہے تو وہ بیان کریں گے۔ اللہ کریم حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، 15واں سپارہ پہلی آیت مبارکہ رب العالمین فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص نو سیر کروائی، لیلا رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی تو اللہ تعالیٰ نے لا مکانہ دی سیر کروائی۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو اپنا دیدار کروایا بھی تے محبوب دا دیدار کیتا۔ تو حضرات محترم، پچھلے جمعہ المبارک تے میں عرض کیتا سی کہ مسجد اقصی او مسجد جے دے اندر بھی برکت ہے، جے دے باہر بھی برکت ہے۔ محبت نال کہہ دے سبحان اللہ۔ ہر مسجد دے اندر برکت کیوں؟ سجدہ کیتا جاندہ ہے، اللہ دی عبادت کیتی جاندی ہے، لوگ اللہ دی عبادت کردے نے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتاں دا نزول فرماندا ہے۔ ہر مسجد دے اندر برکت، لیکن مسجد اقصی او مسجد ہے جے دے اندر بھی برکت ہے، جے دے باہر بھی برکت ہے، جے دے اندر بھی برکت ہے، جے دے باہر بھی برکت ہے۔ تمام مفسرین کرام فرماندے نے مسجد اقصی دے اندر تے برکت اس واسطے کہ اتھے اللہ دی عبادت کیتی جاندی ہے، لیکن باہر برکت اس واسطے کہ اتھے اللہ تعالیٰ دے نبیاں رسولاں دے مزارات نے، اتھے اللہ تعالیٰ دی وحی دا نزول ہوندا رہے ہیں، اس واسطے برکت ہے۔ تیسرا فرمایا اس واسطے برکت ہے اللہ تعالیٰ نے اتھے باغات لگائے نے، پھل پھول لائے نے، نہراں جاری کیتیاں نے، اس واسطے بھی برکت ہے۔ کیوں؟ جتھے تو تے میں پھول لائیے او جگہ برکت والی نہیں، جتھے اللہ وحدہ لا شریک پھول لاوے، باغات لا دے وے، او جگہ برکت والی ہوندی ہے۔ او جگہ برکت والی کیوں نہ ہوئے؟ جتھے اللہ تعالیٰ دے نبیاں دے مزارات نے، نبیاں تے رسولاں دے مزارات نے، جتھے اللہ دی وحی دا نزول ہوندا رہا ہے، تے پھر جتھے اللہ دی وحی دا نزول ہوئے او جگہ برکت والی، پھر جس نبی تے وحی نازل ہوئی او دیاں شاناں کتنیاں بلند ہونگی۔ جس جگہ تے وحی نازل ہوئے، اللہ دا کلام نازل ہوئے، جبرائیل امین وحی لے کے آن، او جگہ برکت والی ہے۔ تو جس نبی تے، جس رسول تے، جس پیغمبر تے وہی نازل ہوئی ہے، اُتنی شانہ کتنیاں بلند ہونگیاں، انہاں دا مقام کتنا بلند ہوئے گا، انہاں نو اللہ نے کتنی شانہ عطا کیتیاں ہونگیاں۔ تو حضرات محترم، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی، ہمارے باپ آدم علیہ نبی علیہ السلام جدوں
جنت دے اندر تشریف لے گئے نا، اللہ کریم نے جنت دے اندر بھیجیا تے آپ فرماندے نے میں جنت دے اندر گیا تے میں کی ویکھیا، جنت دے ہر درخت ہر پتے دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام مبارک لکھیا ہوا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ دے اندر یہ روایت نقل فرماندے نے کہ پیارے آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت دے اندر گئے تے کی ویکھیا کہ جنت دے ہر درخت دے ہر پتے تے محبوب دا نام لکھیا ہے۔ پھر صرف درختاں دے پتیاں تے نہیں، فرماندے نے جنت دے جڑے دروازے نے جڑے پلر نے انہاں تے بھی محبوب خدا دا نام لکھیا ہے۔ میں عرض کی تھی مولا اے درخت تو لگائے نے، اے پھول تو لائے نے، اے جنت دے دروازے تو لوائے نے، مولا نام محبوب دا فرمایا لائے میں نے، اے جنت بنائی میں، لیکن مالک و مختار اپنے محبوب نو بنایا ہے، مختار کل اپنے محبوب نو بنایا ہے۔ میں تے ساری کائنات بنائی ہے تے محبوب دی وجہ تو بنائی ہے، سرداری میرے محبوب دی ہے، سرداری میرے محبوب دی ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ جنت دے درختاں دے پتیاں اتے بھی محبوب دا نام لکھیا ہے، پھول اگائے میں نے لیکن خوشبو میرے محبوب نے عطا فرمائی ہے، کیونکہ جتنیاں مرضی خوشبوئیں لے لو لیکن میرے محبوب دے پسینہ مبارک تو کوئی ود خوشبو نہیں ہے۔ ساڈا پسینہ بدبودار لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پسینہ ساریاں خوشبوئیں تو اعلیٰ، ساریاں خوشبوئیں تو عظمت والا، شانہ والا، جن نے ایک باری لا لیا پھر کدے خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ میں ایک روایت اندر پڑھے ایک صحابی تھی، انہوں نے نا جسم تے کچھ دانے نکلے تے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی آقا مینوں کچھ دانے نکلے نے، پھنسیاں نکلیاں نے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرا میرے قریب ہو نا، قمیض اوپر کر۔ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن مبارک لایا تو پھر وہ جدوں گھر جاندے سی، روایت کے اندر آندا انہاں دیاں 4 بیویاں سی تے ایک دوسری تو ود کے اپنا بناؤ سنگار کر دی، اپنے مرد واسطے عورت بناؤ سنگار کرے تو یہ دے اندر بھی ثواب ہے، تو جی باہر بازار جان واسطے باہر گلیاں پھرن واسطے کرے تو پھر فرشتے لعنت کر دیں، اپنے مرد واسطے کرے تو پھر اللہ راضی ہوتا ہے۔ وہ کر رہی نے لیکن خوشبو لاندیاں نے، جدوں انہوں دے خامد گھر دے اندر آندے نے نا تو انہوں دی خوشبو ختم ہو جاندی ہے، تو انہوں دے جڑے سرتاج نے وہ دی خوشبو ساریاں نالوں آلا۔ ایک دن سوال کیتا ساریاں مل کے، بس بڑیاں خوشبو لے کے آندیاں، تیری خوشبو ساریاں نالوں آلا ہے۔ انہوں نے دسیا کہ جڑی خوشبو تسی لے کے آندیاں ہو وہ بازاراں دے اندر، لیکن جڑی میں استعمال کردا نا، جڑی میں استعمال ایک مرتبہ کیتی ہے بازار وچ ملدی نہیں، یہ تو محبوب نے عطا فرمائی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا نال پیار کرن والے ہو، وہ منظر وہ وقت کیسا پیارا ہوئے گا جدوں اللہ نے تیرے تے میرے محبوب نو اپنے کول بلایا، اپنے کول بلایا تے جبرائیل امین نو رب العالمین نے حکم فرمایا، جبرائیل جا اج ذرا سارے فرشتیاں نو، سارے انبیاء کرام نو، سارے نو اعلان کر دے کہ میرا محبوب آ رہا ہے، میرا محبوب آ رہا ہے۔ تو محبوب نو بلایا بی عبدی ہی، عبد خاص دا لقب دے کے نہیں فرمایا نبی رسول ہی کہ میرا محبوب میرا یار آ رہا ہے۔ اس واسطے علماء کرام مفسرین کرام یہ بھی فرماندے نے
کہ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو آسمانہ وال اٹھایا نا تو نصارہ نے کہنا شروع کر دیا ابن اللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، لیکن پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف آسمان پر نہیں، پیارے آقا نے تو لا مقام جانا تھا۔ تو اس لیے رب العالمین نے فرمایا بے عبدی ہی، اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو القابات سے نوازتا تو شاید لوگ کہنا شروع کر دیتے خود خدا کہنا شروع، یہ خدا ہیں تو یا پھر خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیتے۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا بے عبدی ہی، کیونکہ عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا جب لوگوں نے کہا نا عیسیٰ روح اللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ کا قرآن ہے، آپ نے فرمایا انی عبد اللہ، ارے عقل کے اندھوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں زمین پر ہوں تو پھر بھی اللہ کا بندہ، زمین سے آسمان پر جاؤں گا تو میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے موت آئے گی میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کریم نے آسمانوں پر لے گیا ہے تو میں اللہ کا بندہ ہوں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں تو انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو آدھو صدر توجہ فرمانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے آقا نال پیار کرن والے ہو، رب العالمین نے فرمایا جبرائیل اج عرش نو سجا دے، جنت دے دروازے کھول دے، دوزخ دے دروازے بند کر دے، جنت نو سجا دے، اور سارے حوران غلمان نو اعلان کر دے، خوشخبری دے دے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آ رہے نے۔ جبرائیل امین نے بھی عرض کی تھی مولا کی وجہ ہے، اس دی کی وجہ ہے، سجان دی کی وجہ ہے، اتنے انتظامات کر رہے ہیں کروا رہے ہیں، مولا دی کی وجہ ہے کیا قیامت دے نہیں آنے والی؟ رب العالمین نے فرمایا اے جبرائیل کیا قیامت نہیں، اے میرا محبوب آ رہے آئے، یہ دیواز سے کل کائنات سجائیے، اج ہو مالک و مختار آ رہے آئے۔ حضرات محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے آقا نال پیار کرن والے ہو، جبرائیل امین نے سب نو حکم دیتا، سب کو سجا دیتا گیا، آسمان سجا دیتا گیا ہے، اور انہیں قرآن ظلمانو یہ سارے پیغام دے دیتے گئے نے۔ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جاؤ جنت دے اندر میرے محبوب واسطے سواری لے جاؤ، میرے محبوب واسطے سواری لے جاؤ۔ حضرات محترم علماء کرام فرماتے نے جبرائیل امین جنت دے اندر گئے نے، جنت دے اندر 40,000 براق موجود ہے، ہر براق ایک دوسرے تو حسین و جمیل، ہر براق ایک دوسرے تو حسین و جمیل، ایک دوسرے تو خوبصورت نے۔ جبرائیل امین سوچ رہے نے کینو لے کے جاواں، کینو چھڑ کے جاواں، ہر براق دی پشانی تے کلمہ شریف لکھے آئے، ہر براق دی پشانی تے کلمہ شریف لکھے آئے۔ جبرائیل امین ویکھ دے کی ویکھ دے نے کونے تے ایک براق آج ان کا ساری دن اللہ سبحارے آئے۔ جبرائیل امین اس براق دے کول جاندے نے، جا کے پوچھ دے نے آج خوشی دا موقع ہے، سارے خوش ہو رہے نے، کی وجہ ہے؟ دور ہو رہے آنسو بہا رہے آئے۔ انہیں کیا میں سنے آئے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے اپنے کول بلانا ہے، اپنا دیدار کروانا ہے، اور محبوب دی سواری واسطے براق نو منتخب کیتا جائے گا، محبوب دی سواری واسطے براق نو منتخب کیتا جائے گا۔ تو میں سوچ رہا اتنے براق حسین و جمیل نے، لیکن میری قسمت اندر کتھے کہ میں محبوب دی سواری بنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جبرائیل امین دی بارگاہ دے اندر جدوں براق نے عرض کیتی ہے، سلطان العارفین سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے قلم اٹھایا، کمال کر دیتا، براق دی ترجمانی کر دیا کی فرماندے نے میں کو جی اتنی ڈھیلی سبحان اللہ نہیں، ذرا محبت نہ لکھا کرو، میں کو جی میرا دل بر سونا
اس نو وسیلے ہو ایو دکھ ہمیشہ رسیبو ایو دکھ ہمیشہ رسیبو ایو دکھ راسی باؤ کدھروں دینا مر جاواں ہو حضرات محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جبرائیل امین نے اسے براق نو منتخب کر لیا براق نو لے کے آئے نے بڑا مختصر کردہ جاوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جانا ہے میرے آقا کمرے دے اندر تشریف فرما نے کمرے نو کنڈی لگی ہوئی ہے حضرات محترم جبرائیل امین نے انہاں دے نال 70,000 فرشتہ ہے میکائیل بھی نے انہاں دے نال 70,000 فرشتہ ہے اسرافیل بھی نے انہاں دے نال 70,000 فرشتہ ہے سارے فرشتے آئے نے اج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دلہا بڑھا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر لے کے جانا ہے بھائی رضوان صاحب تسی اگے تشریف لے آیا کرو مل کے کہہ دے سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دلہا بڑھا کے لے کے جانا ہے جبرائیل امین آئے نے اسرافیل آئے نے میکائیل بھی آئے نے باقی فرشتے بھی نے جبرائیل امین نے عرض کی تھی مولا تیرا محبوب کمرے دے اندر ہے کمرہ بھی بندے مولا نو کی کر رہا ہے رب العالمین نے فرمایا جبرائیل دروازے تے دستک نہ دیں کدے بے ادبی نہ ہو جاوے دروازے تے دستک نہ دیں یا اللہ اور حکم ہوئے کی کرنا ہے رب العالمین نے فرمایا جبرائیل کمرے دی چھت تو سوراخ کرنا ہے لیکن سوراخ کسے سیڈ تو نہیں کرنا سوراخ اس جگہ تو کرنا ہے جدو سوراخ کرے تیرے چہرے دے سامنے محبوب دا رخ والضحا آ جاوے سوراخ کرے تو سوراخ دے سامنے محبوب دا چہرہ ہوئے انی ڈھلی سبحان اللہ محبوب دا رخ والضحا ہوئے سوراخ کرنا ہے تو 600 پرہ دا مالک جبرائیل امین سوراخ کیتا ہے مفسرین کرام فرماندے نے کتنا جسم بنایا اتنا 600 پرہ دا مالک ہے تو جسم بنایا ہے کہ چڑی جتنا جسم کتنا بنایا ہے چڑی جتنا ہے سواب سے رب العالمین نے فرما جبرائیل آج فرشتیاں دا سردار ضرور ہے تینوں مقام بڑا شانہ بڑیاں دا فرمائیاں نے لیکن یاد رکھنا محبوب دی بارگاہ دے اندر جا رہے ہیں میرے یار دی بارگاہ دے اندر جا رہے ہیں آج سارے نو پتہ چل جائے اے جبرائیل میں تینوں پیدا بھی اس واسطے کیتا ہے محبوب دی غلامی واسطے محبوب دی غلامی واسطے پیدا کیتا ہے جبرائیل امین چھوٹا جہا جسم بڑھایا چڑی جتنا جسم بڑھا کے کمرے دے اندر داخل ہوئے نے پھر عرض کیتی مولا محبوب آرام فرما رہے نے ان کی کرا محبوب نو ہاتھ لا کے جگاوا آواز دے کے جگاوا فرمایا نا آواز بھی نہیں دینی آواز نہیں دینی ہاتھ نہیں لانا کہ بے ادبی نہ ہو جائے اگر بے ادبی ہو گئی تو سب کچھ ضائع بیکار ہو جائے گا سب کچھ ضائع بیکار ہو جائے گا باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دیرے سے باب جبریل
کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا پلکوں سے در یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا اونچی آواز ہو اونچی زندہ باد زندہ باد پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا جبرائیل یاد کر جدوں میں تیرا جسم نور دا بنایا سی تیرے ہونٹ کافور دے بنائے سی جی مولا مینوں پتہ ہے رب العالمین نے فرمایا جبرائیل تیرے ہونٹ کافور دے بنائے نے اج محبوب دے قدماں دے نال لاؤ محبوب دے قدماں نو بوسا لے محبوب دے قدماں نو چم محبوب دے قدماں نو چومے گا میرے محبوب نو ٹھنڈک پہنچے گی میرا محبوب بیدار ہو جائے گا میرا محبوب بیدار ہو جائے گا جب میرا محبوب خود بیدار ہوئے پھر میرے محبوب نے میرا پیغام دے بھی ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ سونیا اللہ تعالیٰ توڑے دیدار دا مشتاق دیدار دا مشتاق جبرائیل امین نے محبوب دے قدماں نو چومے آئے میں کیا بڑی بات ہے اللہ نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے کیا بات ہے اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے جبرائیل امین نے محبوب دے قدماں نو چومے آئے تے جدوں باہر تشریف لے آئے ہون گے جبرائیل امین کولو اسرافیل نے میکائیل نے باقی فرشتیاں نے عرض کیتی ہوئے گی اے پیارے جبرائیل محبوب دے آرام فرما ایسی کس طرح جگہ آیا ہے محبوب تے آرام فرما رہے سی کس طرح جگہ آیا ہے جبرائیل امین نے دسیا ہوئے گا کہ میں محبوب دے قدماں نو چومے آئے محبوب دے قدماں نو چومے آئے پھر انہیں یہ بھی سوال کیتا ہوئے گا اے پیارے جبرائیل امین جدہ محبوب دے قدماں نو چومے آئے پھر کیسا سرور انی دلی سبحان اللہ سارے مل کے آقا کرو سبحان اللہ کیسا سرور آیا ہوئے گا کیسا مزہ آیا ہوئے گا تو تصوراتی دنیا دے اندر جبرائیل امین دی ترجمانی کر دیا شاعر نے کمال کر دیتا کہ جبرائیل امین نے دسیا فرشتوں محبوب دے قدماں نو چومے آئے میں دسنا مزہ کتنا آیا ہے کہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا نہ جنتی کی کلیوں میں دیکھا نہ جنت میں دیکھا نہ جنتی کی کلیوں میں دیکھا میں بڑیاں سیرہ کی دیا نے میں جنت دے اندر بھی گیا وا اتھے دے میں پھل بھی کھا دے رہے لیکن اتنا مزہ نہیں آیا جتنا مزہ محبوب دے قدماں نو چومن دا آیا ہے نہ جنتی کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو نبی جی کی تلیوں میں دیکھا نہ جنتی
اچھا میں بار بار تمہیں آنا مل کے محبت نال پڑھو، مل کے محبت نال پڑھن نال یہی ہوتا ہے کہ ذرا ذوق بن جاتا ہے، بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جدو میں اس طرح بیان کردا مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ تو جیڑی تسی جس طرح پڑھ رہے ہو مینوں مزہ نہیں آتا۔ ذرا محبت نال محبوب دا ذکر کرنا ہے، میں نہیں آتا میرے نعرے ماریا کرو، میں جس طرح محبوب دا ذکر کر رہا اسی مل کے کریں گے تے پتہ نہیں کہدی زبان دے وچوں نکلیا لفظ اللہ دے محبوب دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جائے۔ تے پھر ذرا سوچیا یہ بھی کرو کہ جس طرح میں بھی اگے گل بار بار کردا نا، پرسورات شاہ صاحب نے جڑا جملہ فرمایا ہے کہ دیکھو نا جس محبوب دا ذکر اسی کر رہے ہو اللہ دے بھی محبوب نے، اللہ دے محبوب تے ساڈے بھی وہی محبوب نے، تے اسی اس محبوب دا ذکر کریے تے اللہ راضی ہوئے گا کہ نہیں؟ تے پھر یہ عام دنیا دے وچ بھی اگر کسے دے محبوب دی شان بیان کریے، کوئی تعریف کریے تے بندہ راضی ہوندا ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ محبوب دا ذکر کرنا ہے، وہی ساڈے محبوب، وہی اللہ دے محبوب، تے محبوب دے ذکر دی شرم آندی ہے یار میں پڑھا گا نال دا کہے گا اے بھی اچھی پڑھ رہا ہے، گلی دے وچ ایک بندہ بولے تے انی آواز دے تے انے بیٹھے نے آواز نہیں نکل رہی، مل کے محبت نال نہ چلتی نہ چلتی میں دیکھا اندر والے بھی باہر والے بھی ذرا محبت نال نہ چلتی کی گلیوں میں دیکھا نہ چلتی کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو نبی جی کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو نبی جی کی گلیوں میں دیکھا۔ اللہ کریم آپ دی محبت نو سلامت رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔